الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ دوستو بزرگو، آج قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ مریم، ایک سورت ہے سورہ نساء، جس میں پورے خواتین کے قانون میراث کو اللہ نے ذکر کیا ہے اور بھی بے شمار احکامات ہیں۔ یہ سورت خاص ہے سورہ مریم۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ کس کی والدہ ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے سورہ مریم میں بے شمار اپنی قدرت کا کرشمہ دکھلایا ہے، اپنی قدرت کا تعارف کرایا ہے۔ اصل میں اللہ رب العالمین کی معرفت اور شناخت، اللہ والے معرفت بولتے ہیں جی، معرفت اللہ کی ہو جائے گی، پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں۔ تو اللہ کی معرفت یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے۔ جی، انسان جب پہچان لیتا ہے کسی کو تو اس کی شان کے مناسب، اس کی شان کے مناسب اس کی خدمت میں اپنا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ وہ بے نیاز ہیں اور ہم نیاز مند ہیں۔ وہ کون ہے؟ غنی ہے۔ کون؟ اللہ۔ اور ہم فقیر ہیں۔ ہماری حاجت کی ہر چیز ان کے خزانے میں موجود ہے اور ان کے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے خزانے قدرت میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ وہ تو اس دنیا میں جب ہم جائیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہم کو اپنی جناب تک لے آئے۔ اللہ ہم کو ایمان کے ساتھ اپنی جناب میں لے آئے کا جملہ میں بول رہا ہوں۔ ہم جائیں نہیں بابا، ہم جا نہیں سکتے، ہم تو بہت نچلے درجے کو وہی لے آئے ہم کو، ٹھیک ہے، اپنی شان سے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں لاتے ہیں۔ خیر دوستو، تو یہ جو سورہ مریم ہے، سورہ مریم میں اللہ پاک نے اپنی کمال قدرت کا اظہار کیا ہے۔ سب سے پہلے تو قدرت یہ کہ مریم کی وہ امی نے نظر مانی تھی کہ یا اللہ، میں بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں نظر مانتی ہوں۔ تو جب حضرت مریم پیدا ہو گئے، مختصراً ہو گئیں، تو انہوں نے کہا رب انی وضعتها انثیٰ، میں نے تو بیٹی جنا ہے، ولیس الذکر کالانثیٰ، بیٹی بیٹا کے برابر تو نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ نظر مان چکی تھی کہ یہ کیا ہوں گی، بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کی مجاور یا خدمت گزار ہوں گی، خدمت کرے گی۔ ان کے خالو ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام۔ چنانچہ حضرت مریم کو ایک بیت المقدس کے حجرے میں رکھ کر کے حضرت زکریہ ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں کا انتظام کرنے گئے۔ اس میں بھی میں ایک قصہ ہے کہ ان کی کفالت کون کرے، اس کا ایک الگ قصہ ہے۔ خیر، حضرت مریم کے پاس جب حضرت زکریہ آئے تو روم تو لاک تھا، تو دیکھا بے موسم کے پھل رکھے ہوئے، بے موسم کے پھل رکھے ہوئے۔ جیسے ہم لوگ ہندوستان میں ہیں تو ہمارے یہاں آم کا ایک سیزن ہے، جی آم کا ایک سیزن، لیچی ایک پھل ہوتی ہے، اس کا ایک سیزن ہے۔ ہر پھل سیزن میں ہوتا ہے۔ دبئی کو چھوڑ دیجیے، دبئی میں تو پوری دنیا سے مختلف سیزن کے پھل 12 مہینہ یہاں آم ملتا ہے، 12 مہینہ یہاں ٹماٹر ملتا ہے۔ ہم گاؤں کے پنڈ لوگوں سے پوچھئے، ٹماٹر کا ایک سیزن ہے، اس سیزن پر ٹماٹر ہی نہیں ملتا جی، لیکن دبئی میں 12 مہینے ملتا ہے، دنیا میں جہاں جہاں ہوتا ہے آ جاتا ہے۔ تو ان کے بیس موسم کا پھل تھا۔ تو مریم سے پوچھا انا لکی ھذا،
مریم یہ بے موسم کا پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے مومنانہ، من عند اللہ، کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف۔ کہاں سے آیا ہے؟ اتنی چھوٹی سی بچی کڑی ہے، کیونکہ روم تو لوگ ہے، کھانا کہاں سے آ گیا؟ کوئی آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، چابی زکریا علیہ السلام کے پاس ہے، تو کیا کہا؟ من عند اللہ، اللہ کے پاس۔ تو وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اچھا تم کو بے موسم کا اللہ پھل کھلا سکتا ہے، جب مجھے بڑھاپا میں بچہ نہیں دے سکتا؟ دیکھ لو کہاں سے کہاں گئے وہ۔ بس وہیں پر انہوں نے، میں مختصر سنا چونکہ 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، انہوں نے دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اللہ نے بشارت دے دیا، زکریا انا نبشرک بغلام، میں تم کو ایک بیٹا دوں گا، اور دیکھو اس کا نام یحییٰ رکھنا، اور اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام دنیا میں رکھا ہی نہیں گیا۔ دیکھو قرآن کا لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے تم یحییٰ نام کا بچہ دنیا میں، چنانچہ یحییٰ نام کا رکھ دیا گیا۔ چلیے ہو گئی بات۔ اب مریم بڑی ہو گئی، اب مریم کیا ہو گئی؟ بڑی ہو گئی، اور کفالت میں کس کے ہیں؟ اللہ۔ جی آج میں نے پہلی رکعت میں پڑھ دیا، کیونکہ میں تو کھانسی ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس لیے میں آج کل اما یتساءلون کی صورتوں سے چھوٹی چھوٹی پڑھ کے نماز پڑھاتا ہوں۔ روزی اللہ نے لگائی ہوئی ہے، اللہ مجھے کسی کا موت تک محتاج نہ کرے اور صاحب فراش نہ کرے۔ میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ذلت سے، قلت سے، آئی سی یو کی موت سے، ڈائلیسس کی موت سے، اور وینٹیلیٹر کی موت سے اللہ مجھے بچائے۔ جب وقت آئے اللہ پاکی کے عالم میں کلمہ طیبہ پاک کو ہماری زبان سے جاری کر دے، یہ دعا کر دیجیے میرے لیے، مجھے کسی کا اللہ محتاج نہ کرے۔ خیر آج میں نے سورہ مریم کا وہ ٹکڑا پڑھ دیا۔ خیر مریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ گئے، کہا انا نبشرک بغلام، جی میں تم کو بشارت دیتی ہوں ایک غلام۔ تو انہوں نے کہا کیسے بشارت؟ یہ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے تو کسی انسان مرد نے ہاتھ چھوا بھی نہیں ہے، چھوا، لم یمسسنی بشر، اور نہ میں استغفر اللہ 2 نمبر جی بغیہ بھی نہیں ہوں، یعنی فاحشہ نہیں ہوں، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال کذالک، کہا کہ باپ شوہر سے تو بچہ سب کو ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ تجھے بغیر شوہر کے بچہ ہوگا۔ لے یہ ابھی گفتگو ہی ہو رہی تھی، فحملت، انہوں نے محسوس کیا کہ پیٹ میں کچھ ہے، لے یہ سب میں نے پڑھ دیا پہلی رکعت میں۔ فحملت فانتبذت به مکانا قصیا، وہ دور چلی گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پوری تفسیر کھول کے قرآن میں پڑھیے، دیکھ کے، اردو تفسیر بھی موجود ہے، ہندی بھی موجود ہے، سب میں پڑھیے سورہ مریم۔ خیر جی چلی گئی دور علاقے میں، بچہ پیدا ہو گیا، فاجاء المخاض، بچہ پیدا ہونے کا، وہ مخاض کہتے ہیں درد ذہ جی، تو درد ذہ کے وقت انسان کو کوئی معین و مددگار چاہیے۔ جی آج کل نا آپ لوگ انجیکشن دے کے ڈیلیوری کرا لیتے ہیں، اور ڈاکٹر لوگ پیسہ بنانے کے لیے کہتے نہیں بابا سیریسلی کیس ہے، تو دادا بھی ڈر جاتے ہیں، نانا بھی ڈر جاتے ہیں، شوہر بھی دیکھتا ہے میری میڈم نے کہیں چلی جائے، تو چلو چیرا لگا دیں۔ یہ سب اقتصادی مسائل کو حل کرنا ہے۔ خیر کیسے ڈاکٹر لوگوں کی دکان چلے گی؟ وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ مولوی صاحب تو میرا بھٹا ہی بیٹھا رہا ہے۔ جی ایسی خواتین کو میں جانتا ہوں 25 بیٹھتے ہیں، ایک دن الٹرا ساؤنڈ ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئی اور سب گھر میں بچے پیدا ہو گئے، ہم پنڈ لوگ ہیں بابا۔ خیر چلو، تو بچہ پیدا ہو گیا، کھانے کے لیے کیا چاہیے؟ تو وہاں پر ایک خشک درخت تھا کھجور کا، وہ سب سورہ مریم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہلاؤ اس کھجور کے پیڑ کو، تو سَاقِطْ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا، انہوں نے ہلایا، ایک دم تازہ کھجور اوپر سے گری۔ اللہ نے کہا فَكُلِي، کھاؤ۔ اور یہ دیکھو یہاں پر چشمہ ہے پانی کا، وَشْكُلِي وَشْرَبِي، پانی پیو، وَقَرِّ عَيْنًا، اور غم وم مت کرو، اس بچے کی پیشانی کا نور دیکھ کر کے اپنی آنکھ کو ٹھنڈی کرو۔ جی چونکہ بھائی بچہ پیدا ہو گیا تو لوگ کہیں گے نا شادی تو ہوئی نہیں، ارے کہاں سے لے کے آ گئی؟ تو کہا غم نہیں کرنے کا، یہ نبی ہے، یہ میری قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔
تو کھاؤ پیو اور کیا کرو، وقرری عینن، اور ایک نسخہ بتایا، یہ نسخہ آپ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ یہ نسخہ بتایا جو آپ لوگوں کو بھاتا نہیں ہے، یہ نسخہ کہا چلی جا اور کوئی پوچھے نا تجھے بچہ کہاں سے لے کے آ گئے تو نو ٹاکنگ، جواب مت دینا۔ ہمارے والد کہتے تھے کہ ایک چپ خاموشی 1000 بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ یہ ہمارے نوجوان بچے بولتے ہیں اچھا مولوی صاحب جواب نہیں دوں گا اس کو، اس کی تو ایسی کی تیسی آستین لمبا۔ یہ نسخہ کس نے سکھایا؟ عرش کے رب نے سکھایا مریم کو۔ کیا؟ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزے کی نظر مان لی ہے۔ اور پہلی شریعت میں جس طرح کھانا پینا نہیں کھایا جاتا تھا، بولا بھی نہیں جاتا۔ یہ نسخہ سیکھ لو گے۔ ایک آدمی نے مجھے گندی ماں کی گالی دی، میں نے ایک لفظ جواب نہیں دیا، میرے تو چہرے پر سرخ ہو گئے۔ چند دن کے بعد مجھے کسی نے کہا مولوی صاحب اس کا اچانک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ تو اگر آپ جواب نہیں دیتے ہو تو جواب وہ دیتا ہے، اور جواب اگر آپ جوانی کے جوش میں خود دیتے ہو تو اللہ تم کو تمہارے حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اور خاص طور پر ہمارے پاکستانی بھائی اگر ہوں گے نا، اللہ توبہ، جو بھائی کہ مولوی صاحب میں اس کو پیچھا پیچھا کروں گا، اس کو جواب نہیں دوں گا، ذرا مسجد سے تو نکلے جو ملا سکا نہیں۔ دوست، یہ مریم کو نسخہ سکھایا اللہ نے۔ قرآن دیکھ لیں خود، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزے کی نظر مان لی ہے۔ خیر آگے گئے، اب کوئی پوچھتا ہے بچہ کہاں سے لائی ہے، فاشارت الیہ، تو انگلی سے اشارہ کر رہی ہے، بول نہیں ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں عجیب ہے مریم، بولنے والی ہو کے تو بولتی نہیں ہے، اور بچے کو کہتی ہے تو بول۔ واہ واہ، لوجک دیکھو، لوجک۔ اے بھوپالی بیٹا، بولنے والی بولتی نہیں ہے، بچے کو کہتی ہے بول۔ تو اللہ نے کہا کہ جس طرح میں نے مریم کو بغیر باپ کے بچہ دیا ہے، تو کیا میں قادر نہیں ہوں کہ اس بچے سے بلواؤں؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تیری گود میں یہ بچہ ہے، ابھی چند گھنٹہ پہلے پیدا ہوا، یہ کیسے بولے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گئے۔ دیکھو تفسیر کی کتاب ہو، کیا کہا؟ انی عبد اللہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ کتاب دینے والا ہے، کون؟ انجیل۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے جی۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں بابرکت ہوں، جہاں بھی رہوں گا برکت ہوں۔ میری ماں پر الزام مت ڈالو، میری ماں پر الزام، میں باعث برکت ہوں، دنیا میں رہوں تو برکت، آج چوتھے آسمان پر ہے بھی وہ تو وہاں بھی برکت، اور جب دنیا میں آئیں گے تو برکت۔ ان کی برکت جانتے ہو کیا ہوگی جب آنے کے بعد؟ جہاں تک ان کی سانس جائے گی یا نگاہ جائے گی، ہر بے ایمان کی گردن ان کی تن سے جدا ہو کے نیچے گر جائے گی، کبھی کوئی دشمن ان کے قریب نہ آ سکے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آنے نہ دو، دنیا صفایا ہو جائے گی۔ اس وقت مست تم میڈیٹیشن چلانا، ہاں کہ اس کو ختم کرو یار، ہاں وہ اللہ کی قدرت ہے، آیت ہے، وہ پوری تفصیل پر ادھر جا کر۔ خیر، تو اللہ رب العزت نے اپنی کمال قدرت بتایا، اور آخر میں کیا کہا کہ یہ سب کیوں کیا ہے میں نے؟ تاکہ تم اپنے رب کو پہچانو۔ آپ کا رب کون ہے؟ جس نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔
جی اس لیے کبھی بھی اپنے رب کو جس کو سجدہ کرتے ہو معذور مت سمجھنا. بس اتنا سا درس ہے. بس بیٹا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پوری سورہ مریم کا ترجمہ پڑھ ڈالو دوست. چل 10 منٹ سے زیادہ ہو